یوگا چینل دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. دن بھر کی خبروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین حضرات، اس لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز سبسکرائب کر لے اور کلک کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری آواز تو یہاں تک جا سکے. ناظرین حضرات، اس سے پہلے کہ ہم لوگ وہی لوکل خبروں پہ آ جائے تو ابھی ہم لوگ انٹرنیشنل اپنا خبروں پہ پہلے آتے ہیں. جیسے ہم لوگ اپنا یہ تجزیہ کرتے رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے انٹرنیشنل لیول پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کو تھوڑا اویئرنیس دینا ہوتا ہے، کیونکہ ساری نیوز پیپر لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے نا. تو ان نیوز پیپر سے میں صرف اس لیے اٹھاتا ہوں یہ ساری خبریں، وہ بھی ان کی ہیڈنگ، نہ کہ وہ چھوٹی چھوٹی ہو چیزیں، تاکہ لوگوں کو اس چیز کا ایک کیا بولتے ہیں ایک ملا جلا اس کا ان کو رد عمل بھی سمجھ میں آ جائے، اور ساری پورے دن کی جو بھی خبریں ہیں وہ ساری ایک ہی جگہ پہ کنکلوڈ کر لیں. اور اس کی وجہ سے ہم لوگ اس بات پہ کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ آج کل پتہ ہے جو ماحول ہے، ٹرینڈنگ ہے، کوئی سسٹم ہے، نہیں سن رہا ہے اس سے کوئی نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ میرے اپنے اندر کا جو کیا ہوتا ہے ایک چھپا ہوا انسان ہے یا ضمیر ہے یا کچھ بھی ہے، اس کو کچھ بھی کہہ لیں، بس اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ سیکھنے کے حساب سے. یہ کہ نہیں کہ بہت بڑا میں تجزیہ کر سیکھ رہا ہوں، میں آئی ایم جسٹ لرننگ، آئی ایم ناٹ ون آف دیم ایز جو مجھ سے پہلے بہت بہتر اور زبردست تجزیہ کار بھی اور ان چیزوں کو سمجھتے بھی. ناظرین حضرات، اس سے پہلے کہ ہم لوگ ان ساری چیزوں پہ چل کے پہلے ہم لوگ تجزیہ کرنے کی، یہاں پہ دا نیو یارک ٹائمز پہ پہلے جو ایک چھوٹی خبر لکھی ہوئی ہے سائڈ پہ، مگر مین پیج پہ، مین پیج پہ وہ کیا لکھی ہوئی ہے، اس کو شروع کرنے سے پھر ہم لوگ اس کو بعد میں اس کے ساتھ جوڑیں گے کہ آخر دنیا میں کیا ہو رہا ہے. Why the world still needs Immanuel Kant. ناظرین حضرات، سے Immanuel Kant، یہ few in the US will be celebrating the philosopher 300th birthday, but his writing shows that a free, just and moral life is possible. ناظرین حضرات، یہ دنیا کا ابھی بھی کانٹ جو ہے، ایمانوئل کانٹ کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ یہ اس مین ہیڈنگ میں وہ بھی نیو یارک ٹائم میں جو 300 سال مطلب پہلے اس کی جو بورن ہوئی تھی، تقریباً یہ 22 اپریل 1724 میں مطلب اس کی بورن ہوئے تھے، مطلب ایک کونسبرگ، مطلب یہ اس کا جرمنی کا شہر، اپنا جرمنی کا شہر تھا، بڑا فلسفر تھا. اور یہ 12 فروری 1804 میں اس کی ڈیتھ ہوئی، وہ بھی اسی کونسبرگ میں ہوئی. اچھا، اس کی مطلب اس کے اندر ڈیپتھ میں جانے کی کہ اس کو کیا اس نے فلسفی کری تھی، کیا کی، تو اس کے 2-3 صرف نظریات ہیں، وہ جو اس کے کوٹیشن سے ہم لوگ اس کو نوٹ کر کے اس سے سارا لبے لباب اس کا نکال سکتے ہیں، پھر اس کو آگے لے کے جائیں گے، اگر نظر تھوڑا لمبا ہو جائے گا. ابھی یہاں پہ سب سے جو پہلے اس کی میں آخری جو بات ہے وہ پہلے بتا رہا ہوں، وہ بتا رہا ہے کہ 2 چیزیں. اچھا، اس کو چھوڑے، پہلے یہ بات بتا رہا ہے کہ نظریے کے بغیر تجربہ اندھا ہے. میں انگلش نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف اس کو وہ ٹرانسلیشن بتا رہا ہوں. نظریے کے بغیر تجربہ اندھا ہے، لیکن تجربے کے بغیر نظریہ محض عقلی کھیل ہے. ناظرین ذرا اس پہ غور کیجیے گا، لیکن تجربے کے بغیر نظریہ محض عقلی کھیل ہے. اچھا، دوسرے اس کے کوٹیشن میں کیا ہے، ہمارا تمام علم حواس سے شروع ہوتا ہے، حواس سے پھر سمجھ کی طرف بڑھتا ہے اور عقل پر ختم ہوتا ہے. اس کو بھی آپ لوگ سمجھ کے جو لاسٹ اس کی بات ہے بڑی وہ بھی زبردست، اس کا جو کوٹیشن وہ بتا رہا ہے 2 چیزیں مجھے سب سے زیادہ خوفزدہ کرتی ہے. دیکھیں ناظرین حضرات، کہاں پہ بات کریں، میرے اوپر ستاروں والا آسمان اور میرے اندر کا اخلاقی قانون. ابھی اس کے اندر اتنی ڈیپتھ ہے نا، اگر ناظرین حضرات میں اگر بات کرنا شروع کر دوں نا تو سیدھی سی بات ہے، یہ پھر ہم لوگوں کے دین اسلام سے شروع ہوگا اور اسی پہ ختم ہوئے گا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ سارے فلاسفر، یہ ساری چیزیں ظاہر سی بات ہے، یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی تخلیق کیا چیزیں اسی میں سے نکالتے. ابھی یہ یہاں پہ کتنی 2 لفظوں میں اس نے بتایا کہ اوپر ستاروں والا آسمان، اوپر ستاروں والا آسمان، ٹھیک ہے نا، اور میرے اندر کا اخلاقی قانون. ابھی اندر کا اخلاقی قانون کیا ہے، اس پہ US کے مین پیج پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ابھی بھی وہاں کے لوگ جو ہے نا 300 سیلیبریشن اس کی برتھ ڈے کی کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں وہ وہاں پہ کیا سوچ رہے ہیں، امریکنز کیا سوچ رہے ہو، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یہ CNN کی آپ رپورٹ دیکھیں،
bypassing Ukraine at the accidental U.S. House speakers became an unlikely Churchill. नाज़रीन हज़रात, अभी आप सुनते जाए, सारी न्यूज़ पेपर्स ने पहले पहले यूक्रेन का लिखा हुआ है। यूक्रेन की इमदाद की मंजूरी के लिए हक़ीक़ती तौर पर अमेरिकी ऐवान का स्पीकर इस गैर मुतवक्के चर्चिल बन गया। अभी आगे सुने जो छोटी लिखी हुई है। तब यहाँ पे यूक्रेन का आप देखें कि यूक्रेन क्या बताया, छोड़ो अंग्रेज इंग्लिश को नहीं पढ़ते हैं आप लोग, ऐसे उर्दू में के यूक्रेन के जो खुसूसी खदमात के जरिए के कहना है, मतलब उनकी जो खदमात करने वाली जो उसकी जो टीम है, वो उसका कहना है कि यूक्रेन ने रूसी तवानाई की बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए ड्रोन हमले शुरू किए हैं। अच्छा, यहाँ से यूक्रेन हमले कर रहा है किसके ऊपर? रूस के ऊपर। रूस अलग, खैर उसको छोड़ दें, अमेरिका और उसके साथ क्या लड़ाई है, मगर यहाँ से ये उसको एड दे रहा है। एड इसलिए दे रहा है कि वो उसके साथ लड़ाई कर रहा है ताकि वो एक दूसरे के साथ बहरहाल फाइट चलती रहे। मतलब कोई इसमें कोलिशन का कोई नहीं आ रहा है कि इसमें यूएस अपना किरदार अदा करे, उनको बिठाए, क्योंकि कर सकती है वो, कि उसको करना चाहिए, क्योंकि बीइंग अ सुपर पावर होने के नाते उनको मोहब्बत है लड़ाई करने से इनको बिठाना चाहिए, दुनिया की सारी कंट्रीज को बिठा के इन चीजों पे, जैसे वही हमारे सलामती काउंसिल यूनाइटेड। खैर उसके अंदर नहीं जा रहे हैं, बहरहाल हम लोग उसी अपना हैमिल्टन की उस कोटेशन पे जा रहे हैं कि किस कंट्री ने वहां क्या लोग सोच रहे हैं, यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी ये है कि टेंशन, अच्छा ये CNN में ये टेंशन सिमर बिटवीन ईरान एंड इसराइल एज अ वार डेविस्टेट्स गजा। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग गजा की तबाही के बाद तनाव बढ़ रहा है। ठीक है ना, अभी गजा में तबाही हो रही है, मतलब वो हो रही है। अभी नाज़रीन इधर आप देखते जाइए इसकी डायवर्शन कहाँ जा रही है और लोग क्या, मतलब इसको मैं मुझे समझ से ये चीज अभी तक समझ में नहीं आ रही कि इंटरनेशनल लेवल पे ये हो क्या रहा है। ये अल जज़ीरा की छोटी सी रिपोर्ट लगी कि अभी आप जुल्म की हद देखें ना, कि यहाँ पे बॉडीज ऑफ द 50 पैलेस्टाइन्स फाउंड इन मास ग्रेव इन गजा खान यूनिस। यहाँ पे आप देखिए गजा के जो खान यूनिस में इज्तिमाई कब्र से 50 फलस्तीनी मन जिधर के सिर्फ लाशें मिल रही हैं और कुछ नहीं आप लोगों को नजर आ रहा है। किस पे? वो जो नेकते हैं, नेकतों पे ये लोग कर रहे हैं और किसी पे नहीं कर रहे हैं। इसको कौन सी पावर बोलते हैं? मुझे आज दिन तक इसका समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आगे चल के ये छोटी सी खबर लिखी हुई है, ये फिर वहां से जोड़ रहे हैं कि 1 killed 8 wounded in a blast off an America lynched groups of base in Iraq। वही जो इराक में ईरान से मुंसलिक ग्रुप के अड्डे पर धमाके में एक शख्स का हलाक और 8 जख्मी का, इसको तो हम लोग छोड़ देते हैं। अभी हम लोग आ जाते हैं आगे चल के, ये आपकी रिपोर्ट है वही थी न्यूयॉर्क टाइम्स जिसका मैंने आप लोगों को एमिनल कांट का वहां पे जो मेन पेज पे उनका वो दिया हुआ था उसकी मैंने रिपोर्ट बताई, और उसके साइड में अभी आप देखिए क्या लिखा हुआ। यूक्रेन हैड डिवाइडेड इट्स रिपब्लिकेशंस आफ्टर द टर्न्स डाउन इट्स रेजिस्टेंस। अच्छा, यूक्रेन की इमदाद ने रिपब्लिकन को तकसीम कर दिया है। ट्रंप ने अपनी मज़ामत को कम करने के बाद अब उसकी दूसरी नीचे पड़ते हैं कि ताम ऐवान में डोनाल्ड ट्रंप के सबसे ज्यादा आबाद वाले इत्तेहादी जो मदद फराहम करने वाले के खिलाफ थे, क्योंकि यूक्रेन रूस के हमले का मुकाबला कर रहा है, इसीलिए वो थोड़े थम गए, थोड़े कम हो गए जो उसके इत्तेहादी थे। अच्छा, यहाँ पे आगे चल के ये 2-3-4 अभी अंदर के अखलाकी कानून और आसमान पे लगे हुए तारों में ये दोनों चीजें मुझे घबराती है। इसको देख के मैं घबराता हूँ। अभी ये देखे ना, 2 चीजें मुझसे मतलब उससे मैं ज्यादा खौफजदा करती हैं, मेरे ऊपर सितारों वाला आसमान और मेरे अंदर का अखलाकी कानून। अभी यहाँ पे अखलाकी कानून कहाँ पे गया जहाँ पे उनके लोग अभी तक 300 उस फिलासफर जो जर्मन है, ठीक है ना, मतलब सारी चीजें ये चीजें बुलाने वाली चीजें हैं कि भाई आप कौन हो, किस नस्ल से हो, किस कौम से हो, इसको कहते हैं ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बींग्स जो बोलते हैं ना इंसान। अच्छा, आगे फिर हम लोग जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं ये भी न्यूयॉर्क टाइम्स की है, मतलब नीचे लग के वही ट्रिक डाउन अटैक एंड थ्रेट ऑफ द वॉर पुट इरानियंस ऑन एज। मगर उससे पहले मैं आप लोगों की दूसरी खबर मैंने आप लोगों को नहीं सुनाई। आप लोग उसमें जरा बहुत हैरान और परेशान होंगे कि यार ये जो खबर लगी हुई है ये कैसे लगी हुई है और किस हिसाब से लगी हुई है। आप उसमें देखें, उसमें छोटा सा एक उन लोगों ने टाइटल दिया हुआ है, ये BBC की रिपोर्ट है, मैंने इसमें जरा कोट नहीं की है मातरत के साथ। उसमें इन लोगों ने सिर्फ सैटेलाइट से एक तस्वीर लगाई कि डैमेज सीन एट ईरान एयर बेस आफ्टर इसराइली अटैक, सैटेलाइट इमेज एनालिसिस बाय BBC वेरीफाइड
ریویژنس ڈیمیج فرام دی فرائیڈے اسرائیلی اسٹرائکس آن ایران. ابھی وہاں سے دکھا رہے ہیں کہ یہاں پہ اس طرح جبکہ ایران خود اور اسرائیل خود کو پتا نہیں کہ حملہ کیا ہے نہیں کیے. میں تو یہی عرض کر رہا ہوں نا ناظرین حضرات, ابھی ان کو صرف اور صرف یہ غریب و غذا اور اس پہ پھر اس کو چھوڑ کے ہم لوگ وہی کرتے ہیں کہ اب ایران کیا سوچ رہا ہے, ایران کیا بتا رہا ہے. کہ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایک مشتعل آبادی کا سامنا کرتے ہوئے لگتا ہے کہ حکومت نے اسرائیل پر فتح کا اعلان کرنے اور گھر پر کریک ڈاؤن کرنے کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے. ایران پر اسرائیل کا حملہ تہران کی فضائی دفاعوں سے بچنے کی اس کی صلاحیت کو نمایاں کرتا ہے. ناظرین غور کیجیے گئے ان کے فلسفر ان کے لوگ ان سارے یہ باتیں کر رہے ہیں. جوابی حملے نے بستی ایران کے ایک شہر مطلب نتنز کے قریب ایک دفاعی نظام کو نقصان پہنچانا جو ملک کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کے لیے اہم ہے. یہ صرف پروٹیکٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ بھائی ہم لوگ بڑی اتنی وہی جو وسائل کی بتا رہا ہوں اور بہت بڑی ہوا ہے پھیلی ہوئی ہے, پتہ نہیں کیا ہے, مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کچھ بھی نہیں کیا. اتنا بڑا اٹیک ہوتا ہے بہت بڑا واویلا بن جاتا ہے. یہ سیٹلائٹ سے 2-3 تصویریں دکھا رہے ہیں. آئی تھنک یہ بس ہار گیا, یہ نہیں پہنچ سکتا ہے. اس کے ساتھ یہ غلط باتیں تھی جو ٹھیک ہے. ابھی ہم لوگ اپنی لوکل نیوز پیپرز پہ آ جاتے ہیں. یہ ڈان کی ہے. ابھی دیکھیں ناظرین یہاں پہ بائی پولز انڈر وے آن 21 National Assembly provincial seats and suspensions of cellular services in Punjab, Balochistan. ناظرین حضرات اب اسی cellular services جو ہوتی ہے نا یہ بڑی مطلب ابھی آپ لوگ ایسے ہی ہم لوگ اس کی لکیر کہتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں یقین ابھی پچھلی دفعہ بھی جو کاکڑ صاحب ہمارے جو کارڈ معذرت کے ساتھ وہ جو ہمارے وزیر اعظم سے مطلب ایکسٹرا آرڈنری شارٹ جو تھے himself ہو سکتا ہے انڈرسٹینڈ کرتے ہو کسی کا کیا تجزیہ. میں تو ہاتھ جوڑ کے معذرت کے ساتھ مگر وہاں پہ جو کوئی بھی لوگ اچھا لوگوں سے جب صحافی حضرات پوچھتے تھے یہ بھی یہاں تک کہ ابراڈ والے جو مطلب جو صحافی ہے وہ بھی ان سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کی سروسز بند ہوئی تھی تو اس نے کہا نو انٹرنیٹ بند نہیں کیا تھا. ہم لوگوں نے اپنا موبائل سروس موبائل سروس میں جو سیلولر سروس ہے وہ تقریباً جو لوگ وہاں پہ مطلب موبائل کو یوز کرنا مطلب وہ انٹرنیٹ وہ بتا رہے تھے انٹرنیٹ بند نہیں تھی موبائل بند تھا. اس میں بھی وہ صحافی کوئٹ کر رہے تھے کیونکہ ان کے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے یہ سوال پوچھنے کے لیے اس کو کوئٹ کر لیا. مگر اس کی میں صرف آپ لوگوں کو تھوڑی کہ یہ دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑا جو دھوکہ دینے والی بات ہوتی ہے. ابھی یہاں پہ پاکستان میں موبائل سیلولر سروس جو ہوتی ہے ابھی تو 2023 تک کی میں رپورٹ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں وہ 81.75 مطلب 82% جو لوگ ہیں مطلب 192 ملین پیپلز جو ہیں یہ اس میں ہے. مطلب ایسے سمجھو گے 24 کروڑ کی اگر ہم لوگ ایسے ہی مطلب ایک وہ کر لیتے ہیں جب ایسے ہی تکا ہی مار لیتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ ہم لوگوں کے پاس 24 کروڑ کی آبادی تو اس میں ایسے اپروکس جو ہے تقریباً 30 کروڑ کے پاس تو یہ موبائل سیل فون ہو گیا. باقی لینڈ لائنز جو ہے وہ تقریباً 2.80 ہے مطلب 1.19%. مثال کے طور پہ کتنے ہو جائیں گے مثال 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ. چلو ہم لوگ 2 کروڑ ہی کر لیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے نا. 24 کروڑ میں 40 اس کو کر لیں 20 اس کو کر لیں تو 4 کروڑ کدھر 40 بول رہا ہوں 4 کروڑ کدھر 20 کروڑ نا 20 کروڑ کا بھی اس کو جو سروسز بند کر دی تو پیچھے رہ کیا گیا ہے مجھے تو آج دن تک سمجھ میں نہیں آ رہی یہ چیزوں. یہ بہرحال یہ دھوکہ دینے والی حکومت مگر ہمارے لوگ بھی پوچھتے نہیں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. بہرحال اللہ خیر کرے. ہم لوگ تو یہی صرف بول رہے ہیں کہ خیر خیریت سے ہو جائے جیتنا یا ہارنا یہ بس اس قسم مطلب یہ چیزیں تھوڑی لگی رہنے دیں ناظرین. یہ چیزیں لگی رہیں گی تو ہم لوگوں کو آپس میں ایک الجھن یہ ساری سسٹم ختم ہو جائے. اس سے پہلے کہ پھر وہ ناظرین حضرات میں آ جاؤں کہ اپنا عمران خان صاحب نے جو خط لکھا ہے اس خط کی تو بہت بڑی ڈیٹیل ہے. مطلب اس ڈیٹیل میں کیا مطلب سمپلی معذرت کے ساتھ بے ادبی معاف ہمارا تو کوئی وہ نہیں صرف رپورٹ ہی بتا رہے کہ یہ جو ڈیمانڈ کرتی ہے ابھی عمران خان صاحب کا یہ نیا کارڈ ہے یہ نیا پتہ اس نے پھینک دیا ہے. یہ پتہ کیوں پھینکا ہے کہ اس کو ہم لوگ تھوڑا لائن کھینچنے کی کوشش کریں گے یار یہ اندر بیٹھ کے یہ جو اتنی بڑی چال اور پالیسیاں کھیل رہا ہے اور لوگوں کو اس نے پریشان کیا ہوا ہے کس وجہ سے. وہ کارڈ اس کا کیا ہے کہ وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے چیف جسٹس صاحب سے اسلام آباد سے گو کہ اس کی جو باتیں چل رہی ہے ایکسٹینشن کی مبینہ طور پہ ہم لوگوں کو کوئی پتہ نہیں جو ایسے باتیں چل رہی ہیں. ابھی بھی یہ جو رپورٹ آئی ہے تو یہاں پہ اس نے جو کارڈ پھینکا یہ کارڈ کس کام کا مطلب مجھے
اس کو اب لوگ ابھی لکیر کھینچیں گے یار یہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو کہتے نمبر 804 کہتے ہیں جبکہ اس کا نمبر بھی چینج ہو گیا، مگر یہ جو یہاں پہ بیٹھ کے وہ ابھی اتنا بڑا خط لکھ کے اور اس کی طرف رجوع کر رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کی ہم لوگ لائن کھینچنے سے پہلے مگر یہی ابھی جو جنگ پارٹی کی جو مین ہیڈنگس وہی ضمنی انتخاب میں سنی اطاعت کونسل نون لیگ کارکنوں میں جھگڑا، یہ جھگڑا ہم لوگ صرف جھگڑا ہی کریں گے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے آپس میں، ٹھیک ہے؟ سابق سینیٹر بیوروکریٹ سوندات خان کے انتقال کر کے اللہ پاک نے نت فردوس میں جگاتے بہت بڑی مطلب ہے بہت بڑا سطح ہے پاکستان کا۔ باقی دوسری چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں کہ لاہور کو مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ معطل ابھی سے معطل ہو گیا کہ بہت سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بات اس چیز کو۔ دوسرا ون ڈے پاکستان وومن ٹیم کا وہ دوسرا اس کا فیصلہ آباد میں ٹیکسٹائل مل کی چھت گر گئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی خبریں یہ نتنیاہو مغربی کنارے پر کیا ہوا، آؤٹ سوئنگ کیا ہے، صرف ہماری مین ہیڈنگ پہ یہی باتیں ہو رہی۔ چھوٹی جی خبر IMF سے 21 جولائی تک کی نیا معاہدہ ہو جائے گا۔ اچھا سی پیک پروجیکٹس کی جو سیکورٹی انٹینس اس میں مطلب ہم لوگوں مجھے کوئی یہ سچ نہیں ہے، صرف ایک چھوٹی سی وہی چیف جسٹس کا نام عمران خان صاحب خط ہو گیا اور یہ عمر کی حد بھی نہیں ہے، تعیناتوں کی رعایت سے ہموار کرتی گئی ہے۔ یہ بھی ہم لوگوں کے اندر بہت بڑا یہ بھی المیہ ہے، اس پہ بھی ایک بڑی بات کریں گے تو بہت بڑی چیز ہوگی۔ اس میں سب سے بڑی جو ٹاپ والی بات ہے ہم لوگ یہی کریں گے، شاعر مشرق علامہ اقبال کی آج 86ویں برسی، ٹھیک ہے نا؟ اس سے پہلے ابھی ہم لوگ ابھی جائیں تو یہ چھوٹی چھوٹی خبریں تھی، ابھی یہ ناظرین نظرات ہم لوگوں کو کھینچنا پڑے گا، بیت بھی معاف دونوں ہاتھ بام کے۔ میں تو صرف ایک ہی عرض کروں گا کہ عمران خان صاحب اندر سے اس بات پہ تجزیہ نہیں کروں کہ اس نے کیوں خط میں استعفے کی ڈیمانڈ کری ہے، آنریبل چیف جسٹس عمران خان صاحب ہے، مگر وہ یہاں پہ کھیل رہا ہے، وہ بلڈ کر رہا ہے پریشر بلڈ کرنے کا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ کیمپین کیا مطلب کیمپین، ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب پشین میں چلے گئے تو وہاں پہ اس نے کیمپین کرنے کا اس کا کیا تھا پتا ہے؟ اس کو کوئی چیز نہیں آئے گی بھائی، ابھی میں نے جو اتنی بڑی سیٹیں آ رہی ہوئی ابھی اس کو جیتوں، پہلے تو اس نے ہموار کیا وہ PTI کے ساتھ ٹچ ٹوٹ مارنے کے لیے، ادھر سے ان کو بھی نہیں چھوڑ سک رہے تھے، وہاں سے ان کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، گو کہ عمران یاد خان صاحب بھی زبردست ایک بات کر گئے اپنے ویلاگ میں، اس نے کہا کہ بھائی اس نے سارے پروونسز پہ تو اس نے اٹیک کر دیا مگر اس نے پنجاب پہ نہیں کرا کیونکہ وہ وہاں سے بھی تھوڑا سائڈ شیشہ مانتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ابھی یہاں پہ اس نے کچھ بات اٹھائی وہ اسی بات پہ یہ ہم لوگ گورنمنٹ گرا دیں گے، یہ کرتے ہیں کہ صرف اور صرف محض 1-2 سیٹیں دینے کی خاطر۔ ابھی عمران خان صاحب کی جو کہ پنجاب پہ بہت بڑی کیمپین بڑے جلسوں کے ساتھ ہوئی، یہ بڑی سگنیفیکینس مطلب اس چیز کو اگر بندہ یہ دیکھے نا کہ یہ صرف اس کو چھوٹی بات نہیں سمجھے گا ناظرین حضرات، یہ وہاں سے جو بندہ یہ گیم کھیل رہا ہے ابھی اپنے کیمپین کو اس کا رخ دینے، کیونکہ ابھی آنریبل چیف جسٹس صاحب کا میرے خیال میں اس اعتبار سے وقت بھی قریب آ رہا ہے، ابھی یہاں سے ایک تیر سے 2 شکار کھیل رہے، ادھر سے اپنے کیمپین کو بھی اس نے محور دے دیا، لوگوں کے اندر یہ ساری چیزیں ڈال دی، ٹھیک ہے؟ وہاں سے انصاف والا بھی مطلب جیسے دیکھا کہ بھائی نہیں ہو رہا ہے، اور وہ جو خط ججز نے لکھا ہوا ہے اس کو بھی یہ بوسٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہاں سے ان کو بھی بوسٹ کر رہا ہے، یہاں سے اپنے کیمپین کو بھی یہ نیا رخ دے رہا ہے تاکہ لوگوں کے اندر یہ ہلچل مچے، اور یہ چیزیں بھی ہم لوگوں کو ناظرین نظرات آپ لوگ اس کا میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی لاکھ میں پتہ نہیں کوئی سن رہا ہے نہیں سن رہا ہے، ٹریفک کا ایشو ہے کیا ہے، ویوز بالکل نہ ہونے کے برابر ہو گئے، کس وجہ سے ہو گئے مجھے نہیں پتا، بہرحال میں نے آپ لوگوں کو پتا ہے نا، میں اپنے طرف سے کوشش کر رہا ہوں کہ اندر سے وہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں کیسے ہم لوگ وہ کر سکے تاکہ لوگوں کو یہ باتیں اکٹھی کر کے بتا سکے۔ تو اس میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ناظرین حضرات، اس کا مشن ایک ہی تھا، جس نے پلان بنایا تھا، پلان کس نے بنایا تھا سب کو پتا ہے، وہ بنایا تھا نواز شریف صاحب نے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب اس میں پھر اس نے سب کو بٹھایا، سب کو الجھایا، سب کو پھنسا دی۔ بات ہے اصل میں یہ جو شریف بندے تھے ان کو بھی پھنسا دیا، جو شریف نہیں تھے ان کو بھی پھنسا دیے۔ اگر ہم لوگ معذرت کے ساتھ بے ادبی ہاتھ جوڑ کے بات کر رہا ہوں، اس میں یہ پھنس گئے، اس میں پھنس گئے کس حساب سے کہ عمران خان صاحب کا مشن ایک ہی تھا، میں نے لنڈن پلان کو فلاپ کرنا، اس لنڈن پلان میں فلاپ کرنے صرف اس کا ایک ہی مقصد تھا، وہ تو نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں بننے تھے بس، اور اس کا کچھ بھی نہیں تھا۔ باقی جو سارے وہ تو بیچارے ٹریپڈ ہی ہو گئے ایسے سمجھو، میں تو یہی بولوں گا، اس میں پھر کوئی بھی لوگ آ رہے ہیں اس ٹائم جو بیٹھے تھے نہیں بیٹھے تھے مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں، کہ وہ بھی مبینہ طور پہ جو عمران خان صاحب اپنے شروع سے جو ڈیٹیل بتاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ابھی یہ ہوگا، ابھی یہ ہوگا، ابھی یہ ہوگا، وہ اس کی ساری باتیں صحیح نہیں کر رہی ہیں، مگر جہاں تک اس نے اس کو وزیر اعظم نہیں بننے دیا وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا ہے،
ابھی اس کو میں بار بار بول رہا ہوں، اس کو اس ٹائم کوئی ضرورت نہیں ہے آ کے اس گورنمنٹ کا لے گا، یہ جنجال اپنے سر پہ لے لے گا. ویسے تو ہم لوگوں کے ملک کا بہت بڑا نقصان ہے جس کو ہم لوگ جنجال بول رہے ہیں. بہرحال یہ کہ یہ اس ٹائم لے گا جس ٹائم پورا صفایا ان کا خود سے ہو جائے گا. مثال کے طور پہ کہ لوگ پاؤں پہ کلاڑا مارتے ہیں، جب تک یہ لوگ کلاڑے پہ جا کے پاؤں نہیں مارتے جائیں گے، جو کہ مارتے جا رہے ہیں. جیسے مارتے جائیں گے اس ٹائم اس کو یہ بولے گا، اس کو میں وہ یاد کر رہا ہوں، یہ خود ہی جا کے اس کو بولیں گے بھائی جان آ جاؤ، ہم لوگوں سے بہت ہو گئے. اس کے بعد پیچھے کیا رہ گیا؟ ظاہر سی بات ہے یہی نشستیں، یہی لوگ ہیں، یہی جیتیں گے. اس کے بعد یہ اس کا اقتدار آئے گا. کیسے آئے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے ہمیشہ بہتری رکھنی چاہیے. ناظرین، نظرات کوئی غلط بات لگی اس کے لیے معذرت خواہ. اللہ حافظ.